السلام علیکم۔ اردو فکشن میں خوش آمدید۔ عشق کا عین کی 4 ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں۔ قاسم کے سبزی فروٹ کے لیے پیسے تو اس نے بھی ملائے تھے، تو کیا یہ محبت تھی؟ ہرگز نہیں۔ انسیت؟ یہ بھی نہیں۔ تو پھر کیوں؟ بہت غور کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچا کہ وہ اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کے بغیر اجرت دی گئی تھی۔ جو اس کی خودداری، اس کی انا کا معاملہ تھا۔ اسے مزدوری کے بغیر اجرت دی گئی تھی، جو اصرار کی وجہ سے اسے لینی پڑی تھی۔ وہ اس کے سوا اور کیا کر سکتا تھا کہ کسی بھی بہانے سے اس میں مزید اپنی رقم ملا کر انہیں لوٹا دے، اور بہانہ موجود تھا۔ الہی بخش کو مایوسی ہوئی۔ کیا وہ محبت کی اہلیت ہی نہیں رکھتا؟ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی کہ کبھی اس نے کسی سے محبت کی ہو، لیکن نہیں۔ اسے تو شاید ماں باپ سے بھی محبت نہیں۔ کراچی آنے کے بعد اس نے ابا کو صرف ایک خط لکھا تھا، اور گھر کے لوگ اسے کبھی یاد بھی نہیں آتے تھے۔ وہ یہاں خوش تھا۔ اس دن کے بعد سے محبت الہی بخش کے سر پر سوار ہو گئی۔ صبح سویرے اپنے ٹھکانے پر آ کر بیٹھتا تو گرد و پیش کی ویرانی اور اپنی تنہائی میں وہ محبت اور عشق کے بارے میں سوچتا رہتا۔ اسے باپ کی باتیں یاد آتیں۔ گرد و پیش میں زندگی بیدار ہوتی تو وہ چونکتا اور اس پر جھنجھلاتا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی محبت کے بارے میں کیوں سوچتا رہتا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ محبت ہی کر لے۔ در حقیقت وہ خوفزدہ تھا۔ باپ کی بات کے حوالے سے اسے خوف آتا تھا۔ کیا محبت نہ کرنے کی سزا میں اسے ایسی محبت ہوگی کہ جو اسے مجبور اور بے بس کر کے رکھ دے گی؟ وہ یہ سوچتا اور لرز جاتا۔ وہ عشق اور محبت سے گھبرا کر ہی تو گھر چھوڑ کر بھاگا تھا، لیکن اسے اندازہ نہیں تھا کہ اسے پردیس میں محبت ہوگی، جس کے سامنے وہ بے بس ہو جائے گا، اور یہ محبت کے خلاف مزاحمت کا رد عمل ہوگا۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اب وہ وقت آ پہنچا ہے۔ الہی بخش کو پہلی نظر میں عشق ہوا تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں۔ اس کا خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھا تھا، لیکن یہ عشق کہاں، کس جگہ، کس انداز میں ہوا، اس پر مزید حیرت کی جا سکتی ہے۔ الہی بخش کو ایک بڑا کام ملا تھا جو اس نے 4 دن میں نمٹایا تھا۔ اجرت کے علاوہ انعام بھی ملا تھا، لہٰذا جیب بھاری تھی۔ وہ بے فکروں کی طرح مست بیٹھا تھا۔ صبح سے کام نہیں ملا تو اس کی اسے پرواہ نہیں تھی۔ اس روز وہ کام کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، البتہ کام مل جاتا تو وہ انکار بھی نہ کرتا۔ یہ مزدوری کے اصول کی بات ہے، ورنہ دل تو اس کا یہی چاہا تھا کہ اس روز گھر بیٹھ کر آرام کرے، 4 دن کی تھکن اتارے، لیکن اپنے کام میں نوکری سے زیادہ پابندی کرنا پڑتی ہے۔ الہی بخش جانتا تھا کہ آزادی کی قیمت ہے، اس لیے وہ معمول کے مطابق اپنا محنت کا شوکیس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ہو گئی تھی۔ طارق روڈ کی رونق اپنے شباب پر تھی۔ الہی بخش کو یہ وقت بہت اچھا لگتا تھا۔ عام طور پر وہ اسی رونق کی خاطر دیر تک رکا رہتا تھا۔ کسی دن تھکن بہت زیادہ مجبور کرتی تو شام کو جلدی گھر چلا جاتا، ورنہ رات کا کھانا کھا کر ہی جاتا۔ وہ اپنے معمول کے مطابق نظریں جھکائے بیٹھا تھا۔ نظریں وہ کم ہی اٹھاتا تھا۔ اچانک اسی جگہ جہاں اس کی نظریں جمی تھیں، ایک شاپنگ بیگ گرا، اور اس طرح گرا کہ اس کی تمام چیزیں بکھر گئیں۔ کچھ کپڑے تھے، کچھ بال پن، اور کچھ ایسی چیزیں جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ ساتھ ہی ایک سریلی آواز سنائی دی، "او مائی گاڈ!" الہی بخش نے سر اٹھا کر دیکھا
اور دیکھتے کا دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت حسین لڑکی تھی، عمر 18-19 کے لگ بھگ تھی۔ اس کا چہرہ کندن کی طرح دھمکتا ہوا تھا، آنکھیں کٹوروں سی تھیں، نقوش ایسے تھے جیسے بڑی نزاکت اور نفاست سے تراشے گئے ہوں۔ بلائی ہونٹ کے اوپر پسینے کے قطرے یوں چمک رہے تھے جیسے صبح کے وقت گلاب پر شبنم، اور جسم جیسے سانچے میں تیار کیا گیا تھا۔ لڑکی کے ہونٹ یوں کھلے ہوئے تھے جیسے وہ ابھی تک پکار رہی ہو، او مائی گاڈ! الہی بخش! اسے ٹکٹکی باندھے دیکھتا رہا۔ اسے اس لڑکی کے سوا کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ وہ رنگ کے ڈبے اور برش لگائے ایک فٹ پاتھ پر بیٹھا ہے۔ وہ زمان و مکان سے ماروا ہو گیا تھا۔ اب یہ دیکھ کیا رہی ہو، اٹھاؤ نا! اس آواز نے الہی بخش کو چونکا دیا۔ پہلی بار اسے احساس ہوا کہ لڑکی کے ساتھ کوئی اور بھی ہے۔ وہ ایک معمر خاتون تھی، ان کے چہرے پر اور آنکھوں میں برہمی تھی۔ الہی بخش کو احساس ہو گیا کہ وہ جس طرح لڑکی کو دیکھ رہا تھا وہ لڑکی کی ماں نے دیکھ لیا ہے، اور ظاہر ہے اسے یہ بات اچھی نہیں لگی۔ الہی بخش نے نظریں جھکا لیں۔ اب اس کے سامنے لڑکی کی بکھری ہوئی چیزیں تھیں۔ وہ شرمسار تھا کہ اس نے ایسی معیوب حرکت کی۔ ابھی سمیٹتی ہوں ممی! اس نے لڑکی کی سریلی آواز سنی۔ اگلے ہی لمحے لڑکی جھجکتے ہوئے خود اس کی نظروں کے فوکس میں آئی، اور یوں آئی کہ اس کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی۔ لڑکی کا آنچل ڈھلک گیا تھا جیسے دہکتے ہوئے لفظوں کی کوئی کتاب کھل گئی تھی۔ وہ نظارہ الہی بخش کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ اسے اچھا بھی نہیں لگا، لیکن دل چاہا کہ دیکھتا ہی رہے۔ اسے اپنے کانوں کی لوئیں انگارہ ہوتی اور چہرہ تمتماتا محسوس ہوا۔ تپش سے گھبرا کر اس نے نظریں اٹھائیں تو سامنے لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں تھیں۔ وہ گھبرا کر سامنے دیکھنے لگا۔ اس لمحے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا، بہت حقیر محسوس ہو رہا تھا۔ جانے کب تک وہ یوں ہی سامنے دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ نظریں ہٹی تو اسے پتہ چلا کہ وہ دونوں جانے کب جا چکی ہیں۔ اس نے اطمینان کی سانس لی اور نظریں جھکا دیں، لیکن اس کا اطمینان وقتی ثابت ہوا۔ اس کی جھکی ہوئی نظروں کے سامنے لڑکی کا چہرہ ابھر آیا۔ وہ جیسے تصور نہیں، جیتا جاگتا، سانس لیتا چہرہ تھا کہ وہ ہاتھ بڑھائے اور چھو لے۔ اس نے سر جھٹکا تو لڑکی کی ماں کی شرربار نگاہیں سامنے آ گئیں۔ اس نے گھبرا کر سر گھمایا تو وہ نظارہ سامنے آ گیا جس کی تپش وہ اب تک محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اسے جھٹکنے کے لیے پلکیں جھپکیں تو لڑکی کا چہرہ پھر سامنے تھا۔ اب تو ان تینوں جھلکیوں کی آنکھ مچولی شروع ہو گئی۔ پھر ان میں سے شرربار نگاہوں والی جھلک جیسے کسی خودکار طریقے سے خارج ہو گئی، اور کچھ دیر بعد صرف لڑکی کا چہرہ رہ گیا جو نظروں کے سامنے سے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ وہ اسی طرح بیٹھا رہا۔ پھر اس نے ایک راہگیر سے وقت پوچھا۔ سن کر اسے یقین ہی نہیں آیا کہ 8:15 بج چکے ہیں، لیکن یہ سچ تھا کہ رات ہو چکی تھی۔ الہی بخش کو حیرت اس پر بھی تھی کہ اسے اب تک بھوک نہیں لگی۔ عام طور پر وہ 8 بجے کھانے سے فارغ ہو جاتا تھا، اور یہ بات تو بالکل ہی ناقابل یقین تھی کہ اس نے اتنا وقت یوں ہی بیٹھے بیٹھے صرف وہ چہرہ دیکھتے گزار دیا ہے۔ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس کے تصور میں تو کبھی ابا اور اماں کے چہرے بھی نہیں آئے تھے۔ بہرحال وہ اٹھ گیا۔ یہ بات ابھی اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ بھوک نہیں تھی، پھر بھی وہ ہوٹل میں چلا گیا۔ بھوک ہو نہ ہو، کھانا کھانا ضروری ہے۔ آدھی رات کو گھر میں بھوک لگی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔
یہ سوچ کر وہ کھانا زہر مار کرنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن چند لقموں سے زیادہ اسے کھایا نہیں گیا۔ یہ بھی غیر معمولی بات تھی، ورنہ بھوک اسے ہمیشہ بہت اچھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی طبیعت سے کھاتا تھا۔ پھر یہ بے رغبتی کیوں، جب کہ اس کی کوئی ظاہری وجہ بھی نہیں تھی۔ پورا دن اس نے معمول کے مطابق گزارا تھا۔ دوپہر کا کھانا ہمیشہ کی طرح 12:30 بجے کھایا تھا۔ ہر روز اسے شام 7 بجے سے بھوک لگنے لگتی تھی اور 8 بجے وہ رات کا کھانا کھا لیتا تھا۔ اسی الجھن میں وہ گھر پہنچ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی بن بلایا انقلاب آ چکا ہے۔ گھر میں رہنے والے ساتھیوں سے بھی اس نے اس روز کوئی گپ شپ نہیں کی، ان کے ساتھ تاش کے لیے بھی نہیں بیٹھا۔ بہانہ اس نے یہ کیا کہ تھکن کی وجہ سے نیند جلدی آ رہی ہے، لیکن در حقیقت اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ وہاں تو بس ایک ضدی چہرہ جم کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا اس چہرے کو تکتا رہا۔ اسے نیند بھی ہمیشہ بہت اچھی آتی تھی، گہری اور پرسکون نیند۔ ابا جب بھی اسے جگانے کی کوشش کرتے تو جھنجھلا جاتے، یہ لڑکا کیسا بے خبر سوتا ہے۔ وہ اماں سے کہتے، کوئی آ کر اسے کاٹ بھی ڈالے تو اسے پتہ نہیں چلے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو؟ اماں خفا ہو کر کہتیں، سوچ سمجھ کر منہ سے الفاظ نکالا کرو۔ تو یہ اٹھتا کیوں نہیں؟ بچپن ہی سے مدہوش سوتا ہے یہ تو، اماں کہتیں، اور یہ تو ایسا وقت پر سونے اور اٹھنے والا ہے کہ کانٹوں پر لیٹ کر بھی سو جائے، اور اب وہ مدہوش سونے والا، اپنے وقت پر کانٹوں پر بھی سو جانے والا الہی بخش وقت گزر جانے کے بعد بھی جاگ رہا تھا۔ تاش کی محفل کب کی اٹھ چکی تھی، سب لوگ کب کے سو چکے تھے۔ رات کا مخصوص سکوت طاری تھا اور وہ کروٹیں بدلے جا رہا تھا۔ آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ سامنے آ جاتا، آنکھیں کھولتا تو بے چینی ہونے لگتی۔ وہ جھنجھلا جاتا، اپنے بال نوچنے کو، سر پیٹنے کو جی چاہتا۔ بس آنکھیں بند کرنے سے سکون ملتا اور آنکھیں بند کرتے ہی وہی چہرہ۔ وقت بھی بہت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ رات کی سانسیں اکھڑتی گئیں، وہ مزمل ہوتی گئی، لیکن الہی بخش کو نیند نہیں آئی۔ وہ آنکھیں کھولتا تو جلتا، کڑتا اور جھنجھلاتا، آنکھیں بند کرتا تو وہ چہرہ اسے پرسکون کر دیتا، مگر پھر بے بسی کا احساس ستانے لگتا۔ اپنی خوشی سے جاگنے کی اور بات ہے، لیکن یوں وہ کبھی نہیں جاگا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، وہ بڑبڑایا۔ اسی لمحے فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ یہ اس کے معمول کے مطابق اٹھنے کا وقت تھا، لیکن وہ اٹھا نہیں۔ یہ کیسی بے بسی ہے، اس نے دہرایا۔ اللہ بہت بڑا ہے، مؤذن پکار رہا تھا۔ یہ کیسی بے بسی ہے، الہی بخش بڑبڑا رہا تھا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں سو کیوں نہیں سکتا، یہ کیسی بے بسی ہے۔ آؤ نماز کی طرف، آؤ بھلائی کی طرف۔ یہ سب کیا ہے، میں اتنا بے بس کیوں ہو گیا ہوں؟ نماز نیند سے بہتر ہے، یہ کیسی بے بسی ہے۔ مؤذن نے آخری بار اللہ کی کبریائی کا اور اس کے سوا کسی معبود کے نہ ہونے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ہی ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پوری کائنات ساکت ہو گئی ہو۔ چند لمحوں کے اس سکوت نے الہی بخش کو اس کے سوال کا جواب دے دیا۔ اس کے کانوں میں ابا کی آواز گونجی، جو لوگ خود سے محبت نہیں کرتے، انہیں محبت کرنی پڑ جاتی ہے۔
جو آدمی محبت کرنا نہیں چاہتا وہ بہت نقصان میں رہتا ہے۔ جب وہ محبت پر مجبور ہوتا ہے تو بہت بے بس ہوتا ہے، بہت دکھ اٹھاتا ہے۔ تو یہ بے بسی اس لیے ہے۔ الہی بخش نے خود سے کہا، اسی لمحے اسے پوری طرح ادراک ہو گیا کہ اسے محبت ہو گئی ہے۔ محبت پہلی نظر میں، اور ایک ایسی لڑکی سے جس کا وہ کسی طرح ہمسر نہیں ہے۔ وہ بہت دولت مند گھرانے کی فیشنیبل لڑکی تھی، جبکہ وہ ایک دیہاتی مزدور تھا۔ اس نے سمجھ لیا کہ اسے باپ کی بات نہ ماننے کی محبت سامنے سر تسلیم خم کرنے کی سزا محبت ہی کی شکل میں دی گئی ہے۔ اب وہ بے بس اور مجبور رہے گا، نہ اپنی مرضی سے کھا سکے گا، نہ اپنی مرضی سے سو سکے گا۔ اچانک ہی اسے طمانینت کا احساس ہونے لگا۔ اس نے سوچا، یہ تو بس چند روز کی سزا ہے، اب وہ لڑکی کہاں مل سکے گی؟ وہ تو شاید زندگی میں کبھی نظر بھی نہ آئے۔ چند روز بعد وہ سب کچھ بھول جائے گا، بلکہ ممکن ہے آج ہی۔ لیکن کوئی نامعلوم حس اسے بتا رہی تھی کہ معاملہ اتنا آسان نہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بیت الخلاء سے آنے کے بعد ٹنکی کے سامنے ہاتھ دھونے بیٹھا تو اسے احساس بھی نہیں ہوا کہ وہ وضو کر رہا ہے۔ احساس ہوا تو پہلے سے حیرت ہوئی اور پھر پچھتاوا سر میں ڈنک مارنے لگا۔ وہ تو ہمیشہ اسی وقت جاگتا رہا ہے، پھر کیوں اسے نماز کا خیال نہیں آیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھ رہے تھے، محبت اسے نماز کی طرف لے جا رہی تھی۔ دن سست روی سے گزرتے رہے۔ الہی بخش ہر روز اپنی امید کو آنے والی کل کے سپرد کر دیتا۔ اس کی دلیل معقول تھی، جسے اب کبھی ملنا نہیں تھا۔ دل کب تک اس کی محبت میں گرفتار رہ سکتا ہے؟ کب تک آنکھیں اس ایک جھلک کے عکس کو بچا سکیں گی؟ مگر معاملہ برعکس تھا۔ محبت کی دیوانگی ہر روز فزوں تر ہوئی جا رہی تھی، عکس آنکھوں میں گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ 2 مہینے اسی طرح گزر گئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ اس نے مان لیا کہ بات اگرچہ آگے بڑھنے والی نہیں، لیکن یہ روگ عمر بھر کا معلوم ہوتا ہے۔ اسے احساس تھا کہ وہ خود بدل گیا ہے، اس کے معمولات بدل گئے ہیں، سب کچھ بے ترتیب ہو گیا تھا۔ بھوک لگتی تو وہ کھانا کھا لیتا، نہ لگتی تو نہ کھاتا۔ نیند آتی تھی مگر پہلے کی طرح نہیں۔ اب وہ بے سود ہو کر نہیں سوتا تھا، وہ خوش مزاج بھی نہیں رہا تھا، بہت کم آمیز ہو گیا تھا۔ وہ کس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ گھر کے ساتھی بھی اس سے شاکی رہنے لگے تھے۔ مزدوروں کی ٹولی نے بھی اس میں تبدیلی محسوس کر لی تھی۔ اس لڑکی کی دید کو 2 ماہ ہوئے تو الہی بخش نے شکست تسلیم کر لی۔ مزید 1 ماہ گزرا تو اس میں اور تبدیلی آئی۔ تسلیم کے بعد سپردگی کا مرحلہ آیا۔ اس نے خود کو اس محبت کے سپرد کر دیا جو خود اسے ناقابل یقین حماقت لگتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی تنگ مزاجی رخصت ہو گئی۔ وہ آدم بیزار نہیں رہا، مزاج میں بالکل نرمی اور حلیمی آ گئی۔ اس کا لہجہ نرم اور آواز شیریں ہو گئی۔ اس کی متحمل مزاجی بھی بڑھ گئی تھی۔ کم گو اور کم آمیز وہ اب بھی تھا، مگر کوئی مخاطب ہوتا تو وہ بڑی توجہ سے بات سنتا اور بے حد رسان سے جواب دیتا۔ اس کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھ گئی تھی۔ اس سے آنکھ ملا کر بات کرنا اب آسان نہیں رہا تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ عموماً نظریں اٹھا کر بات ہی نہیں کرتا تھا۔ سب سے زیادہ مزدوروں کی ٹولی اس کی تبدیلیوں پر حیران تھی۔ اسے سب سے قریب سے دیکھ بھی رہے تھے، نظریں جھکا کر بازاری رونق سے لطف اندوز
ہونے والا الہی بخش اب نظریں اٹھا کر اس رونق کو دیکھتا بلکہ ٹٹولتا تھا۔ وہ دور نزدیک ہر چہرے کو غور سے دیکھتا، جیسے اسے کسی خاص چہرے کی، کسی خاص شخص کی تلاش ہو۔ اگر اس کی نگاہوں میں معصومیت نہ ہوتی تو وہ یہی سمجھتے کہ طارق روڈ نے اسے خراب کر دیا ہے۔ ویورز، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔